بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل اسلامیات پارٹ 1، اس کا 5واں پیپر عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج 35واں لیکچر ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، ان کی دعوت اور پھر عیسائیوں کا اور یہودیوں کا رد عمل، ان کے متعلق آپ لیکچر سن چکے، اور آج کا لیکچر انتہائی اہم ہے۔ وَمِنْ غَرَائِبِ تاریخ الْأَدْیَانِ وَمِمَّا تَدْمَعُ لَهُ الْعُیُونُ وَتَذُوبُ لَهُ الْقُلُوبُ، کہتے ہیں کہ تاریخ ومن غرائب تاریخ الادیان، مذاہب یا ادیان کی تاریخ کے غرائبات میں سے، اجنبی چیزوں میں سے، اور جو ایسی چیزیں جن پر انسان حیران ہو جاتا ہے، غرائبات میں سے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت۔ وَمِمَّا تَدْمَعُ لَهُ الْعُیُونُ، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو معاملات ہوئے، اس سے کیا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وَتَذُوبُ لَهُ الْقُلُوبُ، اور جو دل جو ہے وہ پگھلنے لگتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں جو کچھ آپ کے ساتھ ریئیکٹ کیا گیا، رد عمل ہوا، تو کہتے ہیں کہ اس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل پگھلنے لگتا ہے، اور یہ مذاہب کی تاریخ میں سے ایک عجائبات میں سے ہے، غرائبات میں سے ہے۔ کیا ہوا؟ انہو تحولت، بے شک بدل دیا گیا، دعوت المسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، من التوحید الخالص، کس میں سے کس کی طرف بدل دیا گیا، جو بات سمجھنے والی ہے۔ اب آپ ابھی یہاں تک ذہن میں رکھیں کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو کہ خالص توحید پر مبنی تھی، والدین السہل السائغ، اور جو کہ ایک آسان اور عمدہ دین کی طرف اشارہ کرتی تھی اور اس پر مبنی تھی، والبعید کل غموز و تعقید، اور دور تھی آپ کی دعوت جو تھی ہر اس عقیدے پر جو الجھا ہوا ہے، ہر الجھاؤ والے عقیدے سے دور تھی، اور آسان دعوت تھی، خالص اللہ کی توحید کی دعوت تھی۔ وتحریف و تعویل بعید، ہر قسم کی تعریف و تعویل سے دور آپ کی دعوت تھی، یعنی آپ کی دعوت میں کوئی تحریف نہیں تھی، کوئی تعویلات نہیں تھی، سادہ تھی۔ ودعوت، اور وہ دعوت کیا تھی؟ الی عباد اللہ وحدہ، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت تھی، اس کے بندوں کو دعوت یہ دی جاتی تھی کہ تم اللہ کی وحدانیت کی طرف آؤ۔ والسؤال منہ، اور اللہ سے ہی سوال کرو، والالتجاء الیہ، اسی کی طرف التجا کرو، وحبہ الخالص، اور اپنی محبت کو اسی کے لیے خالص کرو۔ تو اس تمام قسم کی دعوت کو کیا کر دیا گیا؟ تحولت، بدل دیا گیا، کس کی طرف؟ الی عقیدۃ غامضۃ و فلسفۃ معقدۃ، ایک الجھے ہوئے عقیدے کی طرف اور ایک نہ سمجھ آنے والے فلسفے کی طرف اس کو کیا کر دیا گیا؟ بدل دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا یہ غرائب ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعوت جو کہ توحید خالص پر مبنی تھی، آسان دین پر مبنی تھی، اور ہر قسم کے الجھاؤ اور ٹکراؤ سے دور تھی، تحریف و تعویل سے دور تھی، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا تھا، وحدانیت کی طرف، اور اس سے ہی سوال کرنے کی دعوت تھی، اس سے مانگنے کی دعوت تھی، اور اسی کی طرف خالص محبت کی دعوت تھی۔ اس دعوت کو بدل دیا گیا، ان کے ماننے والوں نے ہی بدل دیا، کس کی طرف؟ الی عقیدۃ غامضۃ و فلسفۃ معقدۃ، ایک الجھے ہوئے عقیدے اور نہ سمجھ آنے والے فلسفے کی طرف انہوں نے اس کو بدل دیا۔ فغلا فیہ اتباعہ، اتباع ان کی پیروی کرنے والوں نے غلو کیا، حد سے بڑھ گئے۔ وَأَطْرَوْهُ اطران، اور انہوں نے ان کے بارے میں وہ کچھ کہہ دیا، اتنا کچھ بڑھا دیا۔ اطرو یعنی افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، حد سے بڑھ گئے، اور کیا کیا انہوں نے؟ خارج بہ من حدود البشریہ الی حدود الالوہیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشری حدود سے نکال کر الوہی حدود کی طرف انہوں نے
خارج نکال کر شامل کر دیا. گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف جو کہ ان کو بشر بنا کر بھیجا، یعنی ایک انسانی حدود ہے، اس سے نکال کر عیسائیوں نے ان کو کیا کر دیا، الہ حدود الالوہیہ، الوہی حدود جو ہیں اللہ کی جو حدود ہیں اس میں ان کو شامل کر دیا. فقالوا، پس انہوں نے کیا کہا سوری المسیح ابن اللہ، کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو گویا کہ یہ ایک حد کراس کر دی، انہوں نے غلو کر دیا. اور وقالو، پھر انہوں نے یہاں تک کہا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بیٹا بنایا ہے. اور پھر آگے مزید کیا کہا، وقالو، انہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. تو گویا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی جو حدود تھی اور جو انسانی حدود ہوتی ہیں ان کے اندر جو تمیز ہوتی ہے اس کو ختم کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہی درجہ دے دیا. وجعلوا من الالہ الواحد الصمد، اور انہوں نے بنا دیا اس الہ کو، اس خدا کو جو کہ واحد ہے، جو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد، جس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، انہوں نے بنا دیا اسرۃ مؤلفۃ من ثلاث اعضاء، ایک ایسا خاندان جس کے 3 ممبر ہوتے ہیں. اس خدا کو 3 ممبر پر مشتمل خاندان کی طرف انہوں نے شامل کر دیا. کلہم الہ، اور سارے ان تینوں کے تینوں ممبر جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ خدا ہیں. فقالوا، انہوں نے کہا الاب والابن وروح القدس، باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ 3 ہیں اور تینوں خدا کا درجہ رکھتے ہیں، تینوں کو ملائیں تو خدا بنتا ہے. واعتقدوا فی مریم ام المسیح، اور انہوں نے عقیدہ رکھا مریم علیہ السلام کے متعلق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور وعاملوہا، اور ان کے ساتھ انہوں نے معاملہ کیا عیسائیوں نے، بما یبلغ بہا الی درجہ تقدیس والعبادہ، ان کو پہنچا دیا تقدیس اور عبادت کے درجے تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس درجے تک پہنچا دیا کہ جو عبادت اور تقدیس کا درجہ ہوتا ہے. فقالوا، انہوں نے کہا ام اللہ، معاذ اللہ کی یہ اللہ کی ماں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مان لیا تو ظاہر ہے ان کی والدہ کو اللہ کی ماں مان لیا. وشاعت لہا تماثیل، ان کی جو تصویریں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی، وصورۃ فی الکنائس، اپنے گرجے گھروں میں انہوں نے لٹکا دیں. یخضع لہا النصاری، عیسائی جو ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں، باللجوج والدعا، بڑی لجاجت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے ساتھ جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. والنظر والانحیاء، اور پھر نظر مانتے ہیں اور جھکتے ہیں. وقد قال اللہ تعالی منکرا ما اعتقدوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی تنقید کی ہے، یعنی ان کے عقیدے کو رد کیا ہے. مستبشعا ما فعلوه، اور ان کو برائی کی طرف منسوب کیا ہے جو وہ کرتے تھے. قرآن نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبل رسول، جس طرح ان سے پہلے رسول گزر گئے. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تم ان کو خدا کا درجہ دے رہے ہو، الوہی درجہ دے رہے ہو، انسانی بشریت سے نکال کر الوہی درجے کی طرف لے کر جا رہے ہو. تو وہ تو ایک عام انسان ہیں، بشر ہیں، مگر اللہ کے رسول ہیں جس طرح پہلے رسول گزر گئے ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ ایک سچی ہیں، صدیقہ ہیں. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. یہ اس لیے کہا دونوں کھانا کھاتے تھے کہ جس تم خدائی درجہ دے رہے ہو تو خدا کا یہ کام تو نہیں ہے وہ کھانا کھائے، تو لہذا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی والدہ بھی. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھ کہ ہم کیسے اللہ کی ہم اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں. ثم انظر، پھر دیکھ، انا یؤفکون، کہ تم ادھر طرف لٹکے ہوئے ہو. قل اتعبدون من دون اللہ، فرما دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتعبدون من دون اللہ، کہ تم عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے لیے کوئی ضر اور کوئی نفع نہیں اس کا مالک نہیں ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور وہی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو یہ ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا غلو، کہ انہوں نے مانا تو اس قدر مانا کہ ان کو حد سے ہی کراس کر دیا. یہودیوں نے دشمنی کی تو اس قدر کی کہ انہوں نے پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کر دی اور اپنی طرف سے لٹکا دیا. لیکن عیسائیوں نے جب تسلیم کیا، مانا، تو اتنا مانا کہ ان کو الوہی درجے اور خدائی درجے تک پہنچا دیا، جو کہ شرک تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی نہ یہ دعوت تھی اور نہ عیسیٰ علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے تھے. اس پیغام کو بھی بدل دیا اور اس دعوت کو بھی بدل کے غلط
مسترد کر دیا. تو یہ ہے آج کا لیکچر. انشاءاللہ میکسیمم 1 یا 2 اور لیکچر ہوگا اور یہ ہمارا جو ہے قصص النبیین والا پورشن جو ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کو آپ آن لائن یوٹیوب پر سنیں, آگے شیئر بھی کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو.